یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ساجد اور اکرم بہت گہرے دوست تھے۔ ان دونوں کا تعلق ایک ہی گاؤں سے تھا اور ایک ساتھ ایک ہی جگہ شہر میں پڑھتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، ان دونوں نے اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ان کو بہت تیز طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی وہ گاؤں کی حدود سے بہت دور تھے۔ اچانک ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس خراب موسم میں رات کے وقت سنسان سڑک پہ گاڑی کہاں سے ٹھیک ہو سکتی تھی؟ انہوں نے گاڑی میں ہی رکنے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے کا سوچا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک ان کی گاڑی کے شیشے پہ کسی نے زور سے دستک دی۔ اکرم ڈر گیا۔ جبکہ ساجد نے شیشہ نیچے کیا تو دیکھا باہر ایک بزرگ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اکرم کو وہ بوڑھا آدمی پراسرار سا لگا۔ اس بوڑھے آدمی نے وجہ پوچھی یہاں گاڑی میں رکنے کی۔ ساجد نے بتایا کہ ہماری گاڑی خراب ہے اور ہم صبح ہوتے ہی کوئی انتظام کر کے چلے جائیں گے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہاں قریب ایک حویلی ہے، میں اس کا رکھوالا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں آرام کریں اور صبح چلے جائیے گا۔ اکرم نے منع کیا جانے سے، جبکہ ساجد نے یہاں کہ رات کیسے گزرے گی، اچھا ہے کچھ وقت آرام کر کے صبح گاڑی ٹھیک کروا کے گھر روانہ ہو جائیں گے۔ ساجد نے فورس کر کے اکرم کو ساتھ لیا اور اس بوڑھے آدمی کے ساتھ حویلی آ گئے۔ حویلی کا دروازہ ایک عجیب سی آواز سے کھولا، جیسے حویلی عرصے سے بند ہو، یہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ اس بوڑھے آدمی نے ہمیں ایک ایک کمرہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ باہر سے اگر کوئی آواز آئے تو اس پہ توجہ نہ دیں اور اپنا کمرہ میں ہی رہیں۔ اکرم جو پہلے سے ہی خوفزدہ تھا، کمرے کا منظر دیکھ کے مزید خوفزدہ ہو گیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، جبکہ گرمی کا موسم تھا۔ ہر جگہ مٹی تھی، جیسے عرصے سے یہاں کوئی نہیں رہتا تھا اور نہ ہی صفائی ہوئی ہو۔ اچانک سے باہر سے کچھ بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آواز آئی۔ اکرم نے باہر دیکھنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، پر دروازہ نہ کھل سکا۔ کمرے کی لائٹ اچانک بند ہو گئی اور اب بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں اندر کمرے سے آنے لگ گئیں۔ اکرم نے بہت دروازہ کھٹکایا پر کسی نے جواب نہ دیا۔ دوسری طرف ساجد اپنے کمرے میں آیا اور آرام کے لیے بیڈ پہ لیٹ گیا اور کچھ ہی ٹائم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ وقت کے بعد اس کو کوئی چیز قطروں کی شکل میں گرتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی آنکھ کھولی تو جب اس نے دیکھا تو وہ خون کے قطرے تھے۔ جب ساجد نے چھت کی طرف دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی چھت پہ لٹکا ہوا تھا اور خون اس کے گلے سے قطروں کی شکل میں نیچے گر رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کے ساجد کی چیخ نکلی اور وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ ساجد نے باہر آ کے اکرم کا کمرے کا دروازہ کھٹکایا اور اکرم نے اس کو بتایا کہ دروازہ نہیں کھل رہا اور ساجد نے دھکے سے دروازہ کھولا۔ ساجد اور اکرم دونوں ہی بہت خوفزدہ تھے اور اس خوفناک حویلی سے بھاگنا چاہتے تھے اور باہر جانے کے لیے سیڑھیوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کو وہی بوڑھا آدمی سیڑھیوں میں کھڑا ہوا نظر آیا جو ان کو شربت دینے آ رہا تھا۔ وہ شربت نہیں، خون تھا، اور وہ بوڑھے آدمی کو زور سے دھکا دے کے وہاں سے بھاگے اور وہی بوڑھا آدمی کہکے لگا کے ہنس رہا تھا۔ ساجد نے بوڑھے آدمی کو دھکا دیا اور اکرم کو لے کے وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگ گئے۔